بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات حضرت مولانا مفتی افتخار قاسمی صاحب، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، دیگر ارکان بورڈ اور مختلف جماعتوں کے اور مسالک کے نمائندگان، اور آپ تمام بھائیوں اور پیاری بہنوں، وقف سے جڑی ہوئی باتیں اور وقف قانون 2025 سے متعلق دو اہم گفتگو آپ نے سنی ہے. ہماری بہن جلیسہ یاسین صاحبہ نے وقف قانون پر اچھی روشنی ڈالی، اور ابھی مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے وقف سے جڑے ہوئے اور ملکی حالات سے جڑے ہوئے مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو فرمائی. وقت کم ہے اور ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں وقف کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس دین کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ حصہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں. اللہ کی راہ میں جو صدقہ اس طرح کیا جائے کہ اس کی اصل باقی رہے اور اس کی آمدنی سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اسے وقف کہتے ہیں. اور وقف نہ خریدا جائے گا، نہ بیچا جائے گا، نہ ہبہ کیا جائے گا، اور نہ اس میں ایسا تصرف کیا جائے گا جو وقف کی حیثیت کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ حوصلہ بخشا کہ انہوں نے اپنی حق حلال کی کمائی اللہ کی راہ میں دی. اور چونکہ یہ ہماری بہنوں کا اجلاس ہے، اس لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مردوں نے جو اوقاف انجام دیے وہ تو دیے، لیکن ہماری بہت سی بہنوں نے، اسلامی تاریخ کی ہماری خواتین نے اللہ کی راہ میں اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، قیمتی چیزیں وقف کی. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ پڑھیے کہ وہ کس قدر سخی خاتون تھیں. انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت سب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی. ہمیں سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اور آپ کے چہرے پر رنج و غم کے آثار تھے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، سرتاج کیا ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ختیجہ، مکے میں بہت سے غریب ہیں، مفلس ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو دیکھ کر میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے. حضرت ختیجہ بہت مالدار خاتون تھیں. انہوں نے کہا، سرتاج تشریف رکھیں. اندر گئیں اور بہت ساری اشرفیوں کی درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر آئیں اور حضور کے سامنے ڈھیر لگایا اور کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کا ہے، جہاں جی چاہے آپ اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر سخاوت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ نے ان کو 30,000 درہم بھیجے اور اسی وقت انہوں نے تقسیم شروع کی اور سارا مال تقسیم فرما دیا۔ خود روزے سے تھیں، افطار سے پہلے خادمہ نے کہا 30,000 درہم آئے، اگر آپ 2-4 درہم ہمیں بھی دے دیتی تو گھر میں آج کچھ کھانا بن جاتا، آپ کے لیے افطار کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر تم اس وقت یاد دلا دیتی تو میں ضرور دے دیتی، لیکن اب تو ہم نے تقسیم کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے 30,000 درہم اور سب کا سب تقسیم کر دیا، ایک وقت میں بانٹ دیا۔ اسی طرح ہارون الرشید کی ملکہ ہیں، زبیدہ نام ہے، انہوں نے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے نہر بنوائی۔ آپ پڑھیے تاریخ کی کتابوں میں، حیرت ہوگی کہ اس زمانے میں 20 لاکھ دینار خرچ ہوا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 1 دینار 10 گرام سونا۔ اندازہ کیجئے کہ 20 لاکھ دینار کی قیمت کیا ہوگی، آج کے وقت میں اس کی مالیت کیا ہوگی۔ برسوں لگے، ہزاروں مزدوروں نے کام کیا، اور یہ کوئی بیت المال سے انہوں نے نہیں دیا تھا، ان کو وراثت میں مال ملا تھا۔ ان کے والد بہت امیر کبیر تھے، وراثت کے مال میں سے، اپنے ذاتی مال میں سے انہوں نے نہر تعمیر کرائی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1200 سال تک اس نہر سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، 1200 سال تک وہ نہر قائم رہی، 1950 تک وہ نہر جاری رہی۔ اندازہ کیجئے کہ خاتون کے خلوص کی اللہ نے کس طرح حفاظت کی۔ اب سنیے، 20 لاکھ دینار خرچ ہوا، جب حساب لایا گیا بڑے بڑے دفتروں میں لکھا ہوا، دریائے دجلہ کے کنارے ان کا محل تھا، حساب پیش ہوا، وہ سارے دفتر انہوں نے دریا میں ڈال دیے، اور جن لوگوں کو ذمہ داری دی تھی خرچ کرنے کی ان سے ایک جملہ کہا، اور کیسا قیمتی جملہ فرمایا، ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے حساب کو حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 20 لاکھ دینار اس خاتون نے خرچ کر کے ایک وقف قائم کیا جو 1200 سال تک قائم رہا، آج بھی اس کے بچے کچھ آثار قائم ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقف ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ خالص مذہبی چیز ہے۔ یہ جو وقف بورڈ بنے ہوئے ہیں یا وقف کا قانون بنا ہوا ہے، یہ مینجمنٹ کے لیے ہے، یہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے، یہ اوقاف کی حفاظت کے لیے ہے، یہ اوقاف کو سجانے سنوارنے کے لیے ہے۔ وقف کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ وقف کو برباد کیا جائے، وقف کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ خیانت کرنے والوں کے لیے راہیں کھول دی جائیں، وقف کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کی دی ہوئی جائیدادیں بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کے قدموں میں لے جا کر نچھاور کر دی جائیں۔ اگر یہ منشا ہے کہ وقف جائیدادوں کا ستیہ ناش کیا جائے تو اس امت کو، جو اس پورے ملک میں ایک مضبوط امت کی حیثیت رکھتی ہے، ایک جٹ ہو کر، یک آواز ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنے باپ دادا کی جائیدادوں کو اس طرح
مٹی میں ملتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں پوری قوت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ وقف جائیدادوں کی حفاظت ہمارا دینی اخلاقی فریضہ ہے، اور اگر حکومت اسے جرم قرار دیتی ہے تو ہم 1000 بار یہ جرم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں صاف کہنا چاہیے کہ وقف جائیدادوں کو ہم یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ جو طرح طرح کی کوششیں اور تدبیریں کی جا رہی ہیں اور الگ الگ راستوں سے وقف جائیدادوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ہم اسے کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ ہماری بہنوں کو بھی پوری قوت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ وقف جائیداد کا معاملہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ہمارا شرعی معاملہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقف کا معاملہ مینجمنٹ کا ہے، وقف بورڈ کا ہے، مذہب سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ یا تو وہ لا علم ہیں اور یا جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خالص مذہبی اور شرعی چیز ہے، اور ہم اس ملک میں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جانوروں کی طرح صرف ہم کو غذا مل جائے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے اور بس۔ ہماری زندگی اللہ کے دین سے جڑی ہوئی ہے، ہماری زندگی اسلام سے جڑی ہوئی ہے، شریعت مطہرہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ ارشاد ہوا کہ یہ راستہ تم کو بتا دیا گیا اور یہ دین تم کو دے دیا گیا، بس اس کے پیچھے چلو، شریعت مطہرہ کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرو، پیغمبر کی سنت کو اور ان کے راستے کو سینے سے لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، پیغمبر کا حکم مانو۔ کامیابی کی شاہ کلید اور سرخروئی کا نسخہ اگر ہے تو یہی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کا حکم مانے گا اور جو پیغمبر کے راستے پر چلے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا اور جو زندگی میں احتیاط برتے گا، یہ نہیں کہ مال کے پیچھے جا رہا ہے، شہرت کے پیچھے جا رہا ہے، آسائشوں کے پیچھے جا رہا ہے، لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے جا رہا ہے، بے حیائی کے کاموں کے پیچھے جا رہا ہے، نہیں۔ یخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، خشیت اس کے دل میں ہو اور تقوی کا دامن وہ تھامے رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اس کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ کی اس پر نگاہ ہے، اس کے اقوال کو اللہ سن رہا ہے، اس کے احوال کو جان رہا ہے۔ اور یہیں سے میں اپنی بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس ہے، اور بورڈ تحفظ شریعت کے لیے بھی ہے اور اصلاح امت کے لیے بھی ہے، اصلاح معاشرہ بھی بورڈ کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، اور اس کے ذریعے مردوں کو عورتوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر رضاکارانہ طریقے پر عمل کریں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ان بدلے ہوئے حالات میں اگر ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے، اس کی نصرت درکار ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزاریں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چلیں، بے حیائی کو چھوڑیں، ارتداد کی لہروں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بچیوں کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اپنی چھاتی کا دودھ اگر آپ اپنی بچیوں کو پلا رہی ہیں تو اس کے ساتھ ایمان و یقین اور توحید بھی ان کی گھٹی میں ڈالیے اور ان کو یہ سبق سکھائیے
چاہیے کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے دین پر اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے دین پر۔ سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے آج اس گئے گزرے دور میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا کہ ماؤں کو کیسا بہادر اور صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ وہ ہماری فلسطینی مائیں جو آج اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کی راہ میں قربان کر رہی ہیں، وہ جو عزم و عزیمت کی ایک مثال بن کر کھڑی ہوئی ہیں، وہ جو دنیا کو بتا رہی ہیں کہ تم ہمارے جسموں کو تو مار سکتے ہو مگر ہمارے ایمان و یقین کو شکست نہیں دے سکتے، جو یہ بتا رہی ہیں کہ تم ہماری عمارتوں کو گرا سکتے ہو مگر ہماری حیا اور عفت کی چادر ہم سے چھین نہیں سکتے ہو۔ اے غیرت مند ماں اور بہنوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آپ کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے کہ اس ملک میں آپ کو بھی توحید کا علم بردار بن کر جینا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا ہے، حیا اور شرم و عفت کی چادر اوڑھ کر جینا ہے۔ دنیا کو جس راستے پر جانا ہے وہ جائے مگر آپ کی راہ حیا کی ہے، عفت کی ہے، پاک دامنی کی ہے، اللہ پر لازوال یقین کی ہے، اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ ایک مسلمان ماں اگر اپنے دائیں ہاتھ سے پالنا اور جھولا ہلا سکتی ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے سارے عالم کو ہلا سکتی ہے، وہ سارے ملک کو ہلا سکتی ہے، وہ ساری کائنات کو ہلا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر ایمانی حرارت، ایمانی غیرت، یقین کی قوت پیدا کریں تو آپ کے لیے اس ملک میں مستقبل روشن ہے، آپ کی نسلوں کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے اندر تقوی پیدا کریں، ڈر پیدا کریں، خوف خدا کے ساتھ جئیں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اپنے دل کی دنیا کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غفلت اور معصیت میں پڑ گئیں تو پھر کوئی قوت آپ کو اس ملک میں عزت نہیں دلا سکتی، کوئی قوت آپ کو سربلندی اور سرخروئی نہیں دلا سکتی۔ لاکھ جلسے کر لیے جائیں، نعرے لگا دیے جائیں، جذباتی باتیں کر لی جائیں، ولولہ انگیز تقریریں ہو جائیں اور بہترین کتابیں لکھ دی جائیں، بہترین مضامین اخبار میں چھپ جائیں، لیکن ہماری تقدیر اسی وقت سنورے گی جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، ہمارا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اس یقین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، اس وقت جو وقف کا معاملہ ہمارے سامنے ہے اور جس موضوع پر آپ کو بلایا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان باتوں کو پھر سے دہراؤں۔ مجھے خوشی ہے کہ حضرت مولانا افتخار صاحب، مولانا مقصود عمران رشادی صاحب اور جناب فیاض شریف صاحب اور یہاں کے ارکان بورڈ اور مختلف جماعتوں اور مسالک کے ذمہ داران سب نے مل کر بہنوں کے بہت سارے اجلاس اس اجلاس کی تیاری کے عنوان سے پورے بنگلور میں کیے اور اس میں بڑی تعداد میں بہنوں نے شرکت کی۔ آپ سب کو بھی آپ کے عزم و عزیمت کو، آپ کے دین و ایمان سے ارتباط کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مردوں سے زیادہ اس تحریک میں حصہ لیا اور آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز بن کر سامنے آئیں۔ اسی طرح ہمارے فیاض شریف صاحب اور ان کی اہلیہ سلمہ بہن اور دیگر خواتین نے اور یہاں کی پوری ٹیم نے، مسلم پرسنل لاء بورڈ سے جڑے ہوئے لوگوں نے جس طرح محنت کی ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک ابھی چل رہی ہے اور اس میں اور مضبوطی لانی ہے اور اس کو اور تقویت پہنچانی ہے۔ ابھی ہمیں تھک کر بیٹھنا نہیں ہے، ابھی ہمیں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔
اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور ہم اس ملک میں وقف بچانے کی اس مہم میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ سب بہنیں آنے والے دنوں میں بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک پر اور وقف کی اس مہم میں برابر حصہ لیتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ سب بہنیں اس کا ارادہ کرتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ وقت کی تنگی ہے اور اجلاس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مزید کچھ گفتگو کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گفتگو بھی کافی ہوگی، اور اجلاس سے آپ ایک اہم پیغام لے کر انشاءاللہ جائیں گی۔ البتہ یہ گزارش ضرور کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آپ دور تک پہنچائیں، ساری بہنوں کو آپ اس سے آگاہ کریں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو جو حکم آپ تک پہنچے اس کی تعمیل میں آپ سرگرم ہو جائیں۔ ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ یہاں بہنوں میں اصلاح معاشرہ کا ایک اچھا کام شروع ہو چکا ہے، اور ابھی نو منتخب ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اہلیہ فیاض شریف صاحبہ، انہوں نے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں بھی یہاں کے علماء کرام کی رہنمائی میں ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے، اور آئندہ بھی امید ہے کہ یہاں کے سرگرم متحرک فعال علماء کرام بھی، دانشوران قوم و ملت بھی، اور ہماری بہنیں بھی اصلاح معاشرہ کے کام کو بھی اور بورڈ کی تحریکات کو بھی مضبوطی بخشیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔